شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانیاں آپ لوگ سنتے رہیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میری ایک لسنر نے، جو کہ اپنا نیم آن ایئر نہیں کروانا چاہتی، اور میری لسنر بتاتی ہیں کہ یہ کہانی کافی سال پہلے کی ہے، جب میں بچپن میں آئس کریم وغیرہ لینے کے لیے جیسے بچے باہر نکلتے تھے، گلی میں کھیلتے تھے، تو میں بھی جب چھوٹی تھی تو میں بھی باہر گلی میں جب آئس کریم والے انکل آتے تھے تو ان سے آئس کریم وغیرہ لینے کے لیے ہم لوگ باہر نکلتے تھے۔ لیکن میں دوسرے بچوں سے تھوڑی بڑی تھی، یعنی میری جو ایج تھی وہ قریباً 14-15 کی تھی، اور اس وقت میں 25 ایئرس کی ہوں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ جب میں 15 سال کی تھی اور جب وہ آئس کریم والے انکل آیا کرتے تھے ہمارے محلے میں، تو مجھ سے ان کی بہت زیادہ اچھی بات چیت تھی، اور وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتے تھے، اور میں انہیں چاچو کہا کرتی تھی، کیونکہ وہ کافی ٹائم سے ہمارے محلے میں آتے تھے اور کافی ہماری بانڈنگ اچھی ہو گئی تھی سارے محلے والوں سے ان کی، تو میں انہیں چاچو کہا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ آئس کریم والے جو انکل تھے، جو چاچو تھے، وہ آئے آئس کریم لے کر ہمارے پاس، اور ہم لوگ وہاں سے آئس کریم خرید کر باقی بچے تو واپس چلے گئے، لیکن جو انکل تھے وہ وہیں پر کھڑے ہوئے تھے دوسرے کسٹمرز کے انتظار میں۔ تو میں ان کے پاس کھڑی ہو گئی اور میں ان سے بات چیت کرنا شروع ہو گئی، کیونکہ مجھے ایک شوق تھا، جس طرح بچوں کو شوق ہوتا ہے، حالانکہ میں اس شوق کے لیے تھوڑا بڑا اپنے آپ کو سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے شوق تھا کہانیاں سننے کا اور بہت زیادہ عجیب و غریب واقعات سننے کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ چاچو، کیا کبھی آپ نے کوئی ایسی کہانی سنی ہے اپنے بچپن میں، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ آج تک بھلا نہیں پائے ہوں اور جو آپ نے آج تک کسی کو بھی بتایا بھی نہ ہو؟ تو وہ جو انکل تھے، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی مجھے کوئی بات بتائیں گے۔ مجھے تو یہی لگا کہ جو اکثر لوگ کہہ دیتے تھے کہ نہیں بیٹا ہمیں تو نہیں پتہ، ہمارے ساتھ تو کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن چاچو نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا جو کہ بہت عجیب و غریب اور ایک پراسرار واقعہ تھا، اور یہ واقعہ تب کا ہے جب میں نے شروع میں یہ آئس کریم بیچنا شروع کی۔ اور جب آئس کریم میں بیچتا تھا، کیونکہ میں نیا تھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ کون سے علاقوں میں مجھے کتنا دور جانا چاہیے اور کتنا دور مجھے نہیں جانا چاہیے، تو میں ایسے ہی آئس کریم بیچتے ایک دفعہ ایک ویران سے علاقے کی طرف نکل پڑا۔ مجھے ایسا لگا کہ وہاں پر کچھ گھر ہوں گے جہاں میں آئس کریم جا کر بیچ سکتا ہوں، لیکن جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو وہ جو گھر تھے وہ خالی پڑے تھے، کوئی وہاں پر نہیں رہتا تھا۔ جب میں اس علاقے سے واپس آنے لگا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی، اور وہ آواز کسی بچے کی تھی جس نے مجھے روکا۔ تو جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بچہ تھا جو کہ بہت ہی سیاہ رنگ کا تھا، اور وہ بچہ سر سے گنجا تھا، اور اس کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، اور وہ میرے پاس آیا بچہ، اور مجھے وہ نہایتی ایک غریب گھر کا بچہ لگ رہا تھا۔ اس بچے نے آ کر مجھ سے آئس کریم مانگی، تو جب میں نے اسے آئس کریم دی تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے اس کے پاس پیسے نہ ہوں، تو میں اسے آئس کریم دے کر جانے لگا تو اس بچے نے مجھے دوبارہ روکا، اور اس نے میرے جو آئس کریم کا میرا ٹھیلا تھا اس کے اوپر مجھے جب پیسے اس نے دیے، جب اس کے اوپر اس نے پیسے رکھے تو وہ پیسے اس آئس کریم کی قیمت سے کہیں زیادہ تھے۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی میں بڑا حیران ہوا کہ اس بچے کے پاس، جس کا حلیہ دیکھ کر اس طرح لگ رہا ہے کہ اس کے پاس، اس کے گھر والوں کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے اسے وہ پیسے واپس دینے کے لیے جب میں اس کی طرف مڑا، اس کی طرف رخ کیا، کیونکہ وہ پیسے رکھ کر واپس جا چکا تھا، تو جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بالکل وہاں ایسے ہو گیا تھا جیسے کوئی شخص میرے علاوہ موجود نہیں تھا، حالانکہ وہ سارا ایریا جو تھا وہ کھلا میدان والا ایریا تھا،
اگر وہ بچہ کہیں پر بھی بھاگتا یا جاتا تو مجھے ضرور نظر آ جاتا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس چیز سے میں تھوڑا پریشان ہوا، حیران بھی ہوا، لیکن وہ جو پیسے تھے وہ میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور میں نے یہ سوچا کہ اگلے دن یعنی کل کو جب میں یہاں آؤں گا دوبارہ تو میں اس بچے کو یہ بقایا پیسے دے دوں گا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ اپنی آئس کریم بیچنے کے لیے نکلا تو اس کے بعد میں اسی علاقے کی طرف میں نے اپنا رخ کیا، صرف اس ارادے سے کہ میں اس بچے کو اس کے پیسے واپس دے دوں۔ وہاں جا کر میں کھڑا رہا کافی دیر اسی راستے پر جہاں مجھے وہ بچہ اس دن ملا تھا، لیکن مجھے وہ بچہ نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد جب میں واپس آنے لگا تو مجھے دوبارہ سے کسی کی آواز آئی، لیکن مجھے ایک سے زائد بچوں کی آواز آئی جنہوں نے مجھے روکا آواز دے کر، اور انہوں نے جب مجھے روکا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی بچہ، وہی پراسرار سیاہ رنگ کا بچہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک اور بچی کھڑی ہوئی تھی جو کہ اسی کی طرح بالکل سیاہ رنگت کی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے کپڑے بہت زیادہ گندے تھے، اور وہ دونوں میرے پاس آئے اور انہوں نے دوبارہ سے مجھ سے آئس کریم مانگی۔ میں نے انہیں آئس کریم دی اور اس بچے کو میں نے وہ پیسے واپس کیے۔ تو وہ بچہ جو تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ پیسے میں نے تمہیں جان بوجھ کر دیے ہیں، تم یہ اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اس بچے نے مجھے اپنی یہ بات کہی تو اس بچے کی آواز میں اتنا رعب تھا، اتنا بھاری پن تھا، جیسے وہ بچہ نہیں بول رہا ہے، وہ کوئی بہت بڑی عمر کا کوئی عمر رسیدہ شخص ہے جو بات کر رہا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا اس چیز سے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ بچے کی آواز اس طرح مجھے بہت زیادہ تبدیل کیوں لگ رہی ہے، ان کے حلیے ایسے کیوں ہیں۔ تو میں ان سے سوال پوچھنے لگا کہ تم یہاں کہاں رہتے ہو، یہاں پہ تو سارے گھر خالی ہیں اور تم لوگ یہاں روز آتے ہو آئس کریم لینے کے لیے۔ تو وہ جو بچے تھے انہوں نے میری کوئی بھی بات کا جواب نہیں دیا اور اپنی جو آئس کریم تھی جیسے ہی وہ ختم کر کے واپس مڑنے لگے تو اس بچی نے میرا نام لیا اور میرا نام لے کر مجھے مخاطب کیا اور کہا کہ تم روز یہاں پر مجھے ہم لوگوں کو آئس کریم دینے کے لیے آؤ گے اور ہم روز تمہیں اسی طرح پیسے دیں گے، اور اگر تم نہ آ سکے یا تم نہ آئے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جب میں نے اس کے منہ سے اپنا نام سنا، حالانکہ میں نے ان دونوں بچوں کو اپنا نام کبھی بھی نہیں بتایا، اور جب یہ بات سنی تو میں بہت زیادہ پسینے میں شرابور ہو گیا اور میں اس طرح محسوس کرنے لگا جیسے میرے پورے جسم میں بہت زیادہ مجھے بخار چڑھ رہا ہے اور میرا جسم بے جان ہو رہا ہے۔ میں جلدی سے وہ اپنا ٹھیلا لے کر اپنے گھر واپس آ گیا اور میں نے ساری بات اپنے امی کو بتائی جو کہ اس وقت حیات تھیں، میرے ابو جو تھے وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ تو میری امی نے جب یہ ساری بات سنی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ان باتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو دو بچے ہیں وہ جنات کی نسل سے ہیں اور وہ جنات ہیں جو تمہیں وہاں ملے اور جو تم سے اس طرح آئس کریم لیتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ جب وہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر انہیں آئس کریم دو گے تو تم ان کی وہ بات پوری کرو، ان کی وہ چیز جو وہ مانگ رہے ہیں، وہ ان کی جو طلب ہے اسے پورا کرو، کیونکہ جنات جو ہیں انہیں کبھی بھی غصہ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ یہ جو مخلوق ہے آتشی مخلوق ہے تو اسے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے۔ تو میری امی نے مجھے سمجھایا کہ وہ جنات ہیں، ان سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ چیز محسوس نہیں کروانی کہ تم ان سے ڈر رہے ہو، ان سے خوف زدہ ہو، اور تم ان کے پاس جایا کرو روز اور انہیں آئس کریم دیا کرو۔ تو میں ان کے پاس روز جانے لگا اور آئس کریم جو تھی وہ دینے لگا، اور اس سے مجھے کافی اچھی آمدنی ہونے لگی، بلکہ جتنا میں پورے دن میں کما لیا کرتا تھا اس سے زیادہ مجھے وہ بچے دے دیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب میں وہاں پر گیا آئس کریم دینے کے لیے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں آیا آئس کریم لینے، کوئی بچہ نہیں آیا۔ میں واپس چلا گیا، پھر میں 2-3 دن تک ایسے ہی مسلسل جاتا رہا لیکن وہاں کوئی بچہ مجھے نظر نہیں آیا۔ تو جیسے ہی میں واپس جانے لگا تو مجھے پیچھے سے ایک آواز آئی اور وہ اسی بچے کی آواز تھی جو مجھ سے آئس کریم لینے آتا تھا، جنات کا وہ جو بچہ تھا، اور اس نے مجھے آواز دے کر مخاطب کیا اور کہا کہ آئندہ کے بعد تم یہاں پر بالکل بھی مت آنا، کسی بھی مقصد سے، کسی بھی ارادے سے اگر تم یہاں آئے
تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور تمہاری ہم لوگوں نے جتنی مدد کی ہے اور جتنی تم نے ہمیں یہ آئس کریم دی، ہماری بات مانی، اس کے لیے بہت شکریہ تمہارا۔ لیکن آئندہ کے بعد تم اس جگہ اس طرف اپنا رخ نہیں کرو گے، نہیں تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تمہیں جانی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو وہ بچہ میری نظروں کے سامنے نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کہاں چھپا ہوا تھا یا میری نظریں اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ تو وہ جنات کا جو بچہ تھا یہ کہہ کر وہ آواز کہیں غائب ہو گئی، اور میں جلدی سے وہاں سے اپنا جو ٹھیلا تھا وہ لے کر میں واپس آ گیا، اور اس دن میں کام پر نہیں گیا۔ میں نے اپنی امی کو آ کر یہ سارا واقعہ بتایا تو امی نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے کہ ان جنات نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا ہے، انہوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں دیا، اور انہوں نے تمہیں یہ بات بھی بتا دی ہے کہ تم اگر دوبارہ اس طرف گئے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ تو تم اپنی جو یہ روز کا معمول ہے اسے جاری رکھو، آئس کریم جو تم بیچتے ہو، تم روز اپنے کام پر جاؤ مستقل طور پر، اور اس طرف بالکل رخ مت کرنا، اور اس واقعے کا ذکر بھی تم دوبارہ کسی سے نہیں کرنا۔ اور جو انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، کیونکہ وہ پیسے جو تھے وہ کافی اچھی میری آمدنی ہو جایا کرتی تھی، تو ان پیسوں سے کچھ جمع کر کے میں نے جو ٹھیلا تھا وہ ایک اچھا والا ٹھیلا لے لیا، جو کہ میں چلانا شروع ہو گیا، اور اس کے بعد میری آمدنی جو تھی وہ ابھی بھی بہت اچھی ہے، اور میں بہت خوش ہوں اپنے اس کام میں، اس کاروبار میں۔ لیکن اس کے بعد میرے ساتھ کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ کبھی دوبارہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ لالچ کے چلتے دوبارہ انہی جگہوں پر جانے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ اس طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں دوبارہ پیسے مل جائیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن میری ایسی نیت نہیں ہے کہ میں لالچ کے چلتے اپنی جان پر کوئی عذاب لے لوں یا کوئی اپنی جان کو نقصان پہنچاؤں۔ تو اس کے بعد کبھی بھی میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ تو جب چاچو نے مجھے یہ واقعہ بتایا میں بڑا حیران ہوئی کہ جنات اس طرح سے بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ اس طرح سے ان کے سامنے آتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوئی اس واقعے سے، لیکن میں زیادہ خوفزدہ نہیں ہوئی، کیونکہ میں اتنا خوفزدہ ہونے والی لڑکی نہیں تھی اس ٹائم پہ بھی، کیونکہ میری ایج بلکہ اتنی نہیں تھی، لیکن مجھے ان چیزوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ تو میں نے ان کی جب بات سنی آئس کریم والے انکل کی، تو میں نے چاچو کو شکریہ بولا وہ واقعہ سنانے کے لیے، اور میں نے گھر آ کے بھی سب کو یہ واقعہ بتایا۔ کچھ لوگوں نے یقین کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا، لیکن مجھے اس واقعے پر پورا یقین تھا۔ جس طرح سے چاچو وہ سنا رہے تھے، جس سنجیدگی سے وہ سنا رہے تھے، مجھے اس واقعے پر پورا یقین تھا، اور آج بھی مجھے وہ واقعہ یاد ہے جو انہوں نے مجھے سنایا تھا۔ اور یہ ایک خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا ایک خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ لوگوں کو پیچھے کوئی ڈسٹربنس فیل ہو رہی ہو کہانی سننے میں، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معذرت چاہتی ہوں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا ویڈیوز میں۔ تو میری ویڈیو کو سپورٹ کریں، مجھے میرے چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کر کے، چینل کو سبسکرائب کر کے، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔